بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور آج کا ٹاپک ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور قرآن۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دین اسلامی کے بنیادی مطالبات میں سے ایک اہم مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ اتنا غیر معمولی ہے کہ محتاج اور ضرورت مند لوگ جو اپنی ضروریات پر خرچ کرنے سے قاصر ہیں، تو وہ لوگ جن کو اللہ نے ان کو اپنی ضرورت سے زیادہ عطا کیا ہے، انہیں چاہیے وہ ضرورت مندوں پر اللہ کے اجر کو حاصل کرنے کی خاطر خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کے رزق میں، ان کے مال و دولت میں اضافہ فرمائیں گے، اور آخرت میں یہ خرچ ان کے لیے فلاح کا باعث بنے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کن کن مقامات میں اللہ کے راہ پہ خرچ کرنے کی ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ حشر آیت نمبر 69 کہ مال کی محبت پر آخرت کو ترجیح دینا ہی تمام تر انفاق کی بنیاد ہے۔ انفاق اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خرچ کرنا۔ یہ اسلام میں صدقے کی ایک قسم ہے جو کسی اجر یا واپسی کی توقع کے بغیر دیا جاتا ہے، اور توقع صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کی جاتی ہے۔ تو حشر آیت نمبر 69 مال کی محبت پر آخرت کو ترجیح دینا ہی تمام تر انفاق کی بنیاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال و دولت دراصل دنیا کا قائم مقام ہے جس سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، مگر آخرت کے طلبگاروں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں اس کا اجر بے حد حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں ان بندوں کو جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن میں اپنی ابتدا ہی میں انفاق کے بارے میں حکم دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ در حقیقت یہ مال و دولت ان کی ملکیت نہیں ہوتا، انہیں معلوم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی وہ واپس لے سکتا ہے۔ یہی فرمایا گیا ہے بقرہ آیت نمبر 3 میں کہ یہ احساس ملکیت ہی انسان کو مال خرچ کرنے سے روکتی ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو بھی دنیاوی چیزیں مال و دولت میری نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی بلکہ دلی خوشی محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ بندہ جانتا ہے کہ جس نے یہ سب نعمتیں دی ہیں وہ کبھی بھی واپس لے سکتا ہے، میں تو اس دنیا میں اس کا امین ہوں۔ اسی بات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جس مال پر تمہیں امین بنایا گیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو۔ الحدید سورۃ الحدید آیت نمبر 57۔ یہی وہی پس منظر ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری ضرورتوں سے زائد مال اللہ کے بندوں پر خرچ کیا کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 219۔ یہاں ضرورت سے زائد کا مطلب اپنی اور اپنے اہل خانہ کی، اپنی فیملی کی، وہ لوگ جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی حال اور مستقبل کی حقیقت ضرورت سے زائد مال ہے۔ انسان کو یہ اس چیز کا حساب رکھنا ہے کہ وہ اس کے پاس جو ذمہ داریاں ہیں، جو ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی اپنی اور اہل خانہ کی جو حقیقی ضروریات ہے اس میں کوئی تجاوز نہ کرے، کہ اب بہت زیادہ حساب کتاب لگا کر رکھے، اور اس اندیشے میں وہ اپنے زائد مال کے اوپر پھر وہ خرچ نہ کرے، بلکہ اس کا یہ ہے کہ آپ ایک میانہ روی رکھیں کہ کتنا میری فیملی کے اوپر اس وقت اور فیوچر میں حقیقی مستقبل میں ضرورت پیش آئے گی، باقی جتنا بھی زائد مال ہے وہ اللہ کی راہ میں فوراً خرچ کر دیں۔ جب یہ مراد ہے کہ جب آپ اپنا کی طرف ضرورت مند کو زائد مال خرچ کر دیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو بھی مال ادھر ادھر فوراً خرچ کر دیں، بلکہ اس کا مراد یہ ہے کہ جب آپ کی طرف اللہ کسی ضرورت مندوں کو بھیجے، یا آپ خود محسوس کریں کہ کوئی سفید پوش آپ کے آس پاس ہے جو صحیح طور پر آپ کے صدقے کا حقدار ہے، تو آپ فوراً اپنا جو زائد مال ہے ان پر خرچ کر دیں۔
کیونکہ قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ مال دیں تو ان پر احسان نہ جتائیں، نہ لینے والے کی دل آزاری کریں۔ البقرہ آیت نمبر 264۔ اس طرح کے عمل سے جس میں دل آزاری ہو یا احسان جتایا جائے تو پھر وہ صدقہ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، وہ صدقہ اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح گھٹیا مال، خراب مال بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دینا چاہیے، وہ بھی لینے والے کی دل آزاری کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کو فرمایا گیا ہے البقرہ آیت نمبر 267 میں کہ اپنا مال اعلانیہ یا چھپا کر اللہ کی راہ میں دیا جا سکتا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 271۔ اعلانیہ دینے سے دوسروں کو بھی تلقین ہوتی ہے، دوسرے لوگ بھی اس سے انکریجمنٹ حاصل کرتے ہیں، لیکن چھپا کر دینا نفس کی تربیت کے لیے بہتر ہے، کہ اس سے ریاکاری نہیں ہوتی اور دکھاوے کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور وہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں دیتا کہ جس سے ہمارا جو اجر ہے، جس سے ہمارا نیک عمل ہے وہ مقبول ہو، تو وہ اس طرح سے ہمارے دل میں حملے کرتا ہے کہ ریاکاری کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ مال رشتہ داروں، محتاجوں، یتیموں، مسافروں اور مدد مانگنے والوں پر یا کسی بھی طرح کی مشکل میں، مصیبتوں میں گرفتار شخص پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کہ مال کسی بھی رشتہ دار جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، محتاج ہیں، یتیم ہیں، مسافر ہیں یا کوئی مشکل میں شکار ہیں، ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ البقرہ آیت نمبر 177۔ ان لوگوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے جو عزت نفس کی بنیاد پر ضرورت مند ہونے کے باوجود لوگوں کو مدد نہیں مانگتے، صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 273۔ کہ جو شخص ان سب باتوں کو ملوث خاطر رکھ کے اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے اجر ہے کم از کم 10 گنا، اور حالات اور جذبے کے لحاظ سے 700 گنا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ جو لوگ خوشحالی کے ساتھ ساتھ تنگی میں بھی مال دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو ان کی تنگی میں مال دینے کا اجر یقیناً خوشحالی میں مال دینے سے بہت زیادہ ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ خیال رہے یہاں پر زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، تو وہ تو ہر مسلمان کو ادا کرنی ہے، اور اس زکوٰۃ کو فرض کو ادا کرنے کا بھی بہت اجر ہے، اور ایک سفید پوش انسان اس کو ادا کردہ یہی بہت اہم ہے۔ لیکن زیادہ مال رکھنے والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نعمتیں دی ہیں، جن کو زیادہ مال دیا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ حقیقت میں جو لوگ مال کی اس نعمت کو قرآن کے احکام کے مطابق خرچ کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنی اس تجارت پہ بہت خوش ہوں گے۔ باقی لوگ اس دن اس بات کا ماتم کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنا سارا مال دنیا میں ضائع کر دیا اور ابدی دنیا میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اگر کسی صاحب کوئی سوال ہے تو وہ بھی جھجک مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔